اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممتاز چینل کے ناظرین و سامعین، میری اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں ترقی عطا فرمائے، دین و دنیا کی ترقی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ تو آج کا ہم سبق پڑھیں گے ماضی استمراری مجہول۔ یہ دین کے سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے جس سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں۔ اس لیے دور چلے گئے ہیں کہ ہم دنیا اور وما فیہا کے اندر مستغرق ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ہر لحاظ سے پریشان ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس بندے نے میرے ذکر سے اعراض کیا میں اس کی روزی تنگ کر دوں گا۔ معیشت کس کو کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کو، زندگی گزارنے کے وسائل و ذرائع کو معیشت کہتے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے من اعرض، جس نے میرے ذکر سے، نماز سے، قرآن سے، حدیث سے، علم سے اعراض کیا میں اس کی معیشت۔ آج دنیا پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ ہماری معیشت اور ہمیں تنگ کر رہی ہے، روزگار ہے نہیں، گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، دین سے دوری ہے، احکامات اسلام سے دوری ہے، قرآن و حدیث سے انحراف ہے، ہم نے فرمان نبوی کو پس پش ڈال دیا، جس کی وجہ سے ہمارے کسی کام کے اندر کوئی برکت نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ فارسی گرامر کی ابتدا کی تھی۔ یہ ایک تھوڑا سا ابتدائی مراحل کے اندر ہم باتیں بتاتے ہیں تاکہ آگے عربی کے اندر ان کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکے۔ تو آج ہم پڑھیں گے ماضی استمراری مجہول، یعنی بحث کریں گے فعل کے اوپر، ایسا فعل جو کوئی عمل ہوا ہے اور ہوا ہے ماضی کے اندر اور اس کے اندر استمرار ہے، یعنی لگاتار ہے۔ استمرار کا معنی ہوتا ہے ہمیشگی والا، لیکن اس کا فاعل جو ہے وہ مجہول ہے۔ تو ماضی استمراری مجہول بنے گی ماضی مطلق سے، آوردن سے ہم نے نون کو ہٹایا تو آورد ہوا، آگے ہم نے دال کو زبر دے کر کے ہا لگا دی، آوردہ ہو گیا، اور ماضی مطلق سے جس وقت کے مجہول بنائی تو آوردہ شد بن گیا۔ تو اسی طریقے سے ہم نے ماضی مطلق سے ماضی استمراری بنانی ہے۔ تو یہ دیکھیں آوردہ اگر ماضی استمراری معروف ہو تو میں جو ہے یہ سیغے کے شروع میں آئے گا، یعنی میں آوردہ، میں آوردند، میں آوردی، میں آوردید، میں آوردم، میں آوردیم۔ جب ہم ماضی استمراری کو مجہول بنائیں گے تو شد جو ہے اس شد سے پہلے ہم میں لگائیں گے، یعنی کہ آوردہ میں شد، لایا جاتا تھا وہ ایک آدمی زمانے گزرے ہوئے میں، صیغہ واحد غائب، بحث فعل ماضی استمراری مجہول ہے، یعنی کہ لایا جاتا تھا، یعنی اس کے اندر فاعل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے فاعل۔ اسی طریقے سے آوردہ میں شدند، لائے جاتے تھے وہ کئی آدمی زمانے گزرے ہوئے میں، صیغہ جمع مذکر غائب، جمع غائب مذکر نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس لیے اس میں مؤنث بھی ہو سکتا ہے مذکر بھی ہو سکتا ہے، صرف ہم جمع غائب کہیں گے۔ بعض فعل ماضی استمراری مجہول۔ آوردہ میں شدی، لایا جاتا تھا تو ایک آدمی۔ اب اس کے اندر فرق یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ ماضی بعید جو ہے اس میں بھی تھا، لیکن اس میں یہ تھا لایا تھا وہ ایک آدمی۔ اب کیونکہ یہ مجہول ہے تو اس کے اندر ہم کہیں گے لایا جاتا تھا تو ایک آدمی زمانے گزرے ہوئے میں، صیغہ واحد حاضر، بحث فعل ماضی استمراری مجہول۔ آوردہ میں شدید، لائے جاتے تھے تم کئی آدمی زمانے گزرے ہوئے میں، صیغہ جمع حاضر، بحث فعل ماضی استمراری مجہول۔ آوردہ میں شدم، لایا جاتا تھا میں ایک آدمی، یعنی میں ایک آدمی، میں مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتی ہے، زمانے گزرے میں صیغہ واحد متکلم۔ آوردہ میں شدیم،
لائے جاتے تھے ہم کئی آدمی زمانے گزرے ہوئے میں صیغہ جمع متکلم بحث فعل ماضی استمراری مجہول. تو ہم نے کہا تھا کہ فعل ماضی جو ہے اپنا مصدر سے 6 فعل نکلتے ہیں. ماضی، پھر اس کے بعد مضارع، پھر اس کے بعد حال، مستقبل، امر اور نہی، یہ 6 فعل. پھر ہم نے بتایا تھا کہ ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی. تو گویا کہ یہ پہلے ہم نے معروف پڑھی تھیں، اب ہم مجہول پڑھیں گے. یہ 11واں سبق ہے. تو انشاءاللہ العزیز آگے ہم اس کے بعد ماضی استمراری کے بعد ماضی ہم ناتمام پڑھیں گے، اور ناتمام کے بعد ہم پھر اس کے بعد مضارع پڑھیں گے. اس طریقے سے آگے سلسلے کو انشاءاللہ قائم رکھیں گے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ممتاز چینل کے ناظرین کو دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے، خصوصاً حضور اکرم صلی ہمارے حضور وسلم کی غلامی جو ہے نا، وہ شرط اول ہے دین کے لیے. جس کے اندر غلامی نہیں ہے نا، وہ جتنی مرضی اوپر اوڑھ لیں بیکار ہے، کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حضور کی غلامی کے اندر عزت ہے، حضور کی غلامی کے اندر نجات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر کامیابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر ہی دین اور دنیا کی ترقی ہے. ھذا ھو المرام الا تبقی المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام.